وہ دبے قدموں چلتی ہوئی بابا جان کے کمرے میں گھس گئی اور موبائل کی ٹارچ آن کر کے الماری کی چھت ٹٹولنے لگی۔ تھوڑی کوشش کے بعد اس کے ہاتھ میں مطلوبہ کتاب آ ہی گئی، جس تک پہنچنے کے لیے وہ پچھلے ایک ہفتے سے کوشاں تھی۔ جب بابا جان کے کمرے میں اچانک آ جانے پر اس نے بابا جان کو ایک دم سے کوئی چیز چھپاتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس چیز کا اسے بہت تجسس ہوا۔ دریافت کرنے پر بابا جان نے یہ تو بتا دیا کہ وہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن نام پوچھنے پر وہ بات ٹال گئے۔ سمرا خاموش تو ہو گئی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی بک پڑھ رہے تھے جس کا نام سمرا کو نہیں بتایا گیا اور جسے پڑھتے ہوئے بابا جان جیسے مضبوط انسان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ سمرا نے انہیں انتہائی نفاست سے انگوٹھے کے ناخن پر ایک آنسو منتقل کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جو بے باکی سے آنکھ کے کنارے سے لڑکنے ہی والا تھا۔ خیر وہ سمرا ہی کیا جو بات کی تہ تک نہ پہنچے، وہ تو اس دن ہی کتاب کے لیے متجسس ہو گئی تھی، لیکن نام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بابا جان کی کتابوں سے بھری ہوئی الماری میں سے وہ اسے کیسے تلاش کرے۔ ایک دن اس نے بابا جان کو کوئی کتاب الماری کے اوپر رکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ اسی وقت اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ تو ضرور یہ کتاب پڑھے گی۔ بس اب موقع ملتے ہی وہ بابا جان کے کمرے میں موجود تھی۔ اچانک سے اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر نیچے گر گئی اور گرتے ساتھ ہی اس میں سے ایک خشک پھول نکل کر نیچے گرا اور زمین پر اپنی پتیاں بکھیر گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور بابا جان نے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی لائٹ آن کر دی۔ سمرا ہکا بکا کھڑی تھی، ایک طرف کتاب زمین پر گری تھی تو اس سے کچھ فاصلے پر ایک ٹہنی پڑی تھی، جس پر سوکھی ہوئی ڈوڈی کے ساتھ لگی ہوئی چند خستہ حال پتیاں کسی دور میں اس کے سرخ گلاب ہونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ باقی کی کچھ پتیاں الماری کے پاس جا بجا پھیلی ہوئی اپنی آزادی کا جشن منا رہی تھیں۔ سمرا نے بابا جان کو دیکھتے ہی گھبراہٹ کے عالم میں جھک کر کتاب اٹھا لی۔ پریشانی اور ندامت کے ملے جلے اثرات اس کے معصوم چہرے پر پھیل چکے تھے، جبکہ اس کا شاطر ذہن کوئی کہانی گڑھنے میں مصروف تھا جس سے بابا جان کو مطمئن کر سکے۔ دوسری جانب بابا جان زمین پر نظر پڑتے ہی بجلی کی تیزی سے آگے بڑھے اور لپک کر بے جان سی ٹہنی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور دوسرے ہاتھ سے پتیوں کو چن لیا۔ اس لیے وہ سمرا کو کسی پریشان سے چھوٹے سے بچے کی مانند لگ رہے تھے جو اپنا پسندیدہ کھلونا ٹوٹنے پر رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا نقصان کر دیا ہو جس کا ازالہ شاید ممکن نہ ہو سکے۔ غیر ارادی طور پر اس نے اپنا ہاتھ بابا جان کے کندھے پر رکھ دیا اور نرمی سے گویا ہوئی، بابا جان جاؤ یہاں سے، بابا جان نے نرم مگر سرد لہجے میں کہا۔ وہ فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ اب شاذل علی کے سلیقے سے سجے ہوئے کمرے میں ایک چیز کا اضافہ ہو چکا تھا، اور وہ تھا شیشے کا نفیس سا ڈیکوریشن پیس جس میں گلاب کی چند پتیاں اور ٹہنی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سمرا کی بھی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اپنے بابا کی الماری کے قریب بھی پھٹک سکے۔ وہ کتاب اور گلاب کئی سالوں تک اس کے لیے معمہ بنا رہا۔ کالج ختم ہونے کے بعد جیسے ہی یونیورسٹی میں قدم رکھا، سمرا کی طبیعت میں قدرے بدلاؤ آ گیا تھا، کیونکہ داخلہ لینے کے دوران ہی اس کی اپنے ایک ہم جماعت فلک کے ساتھ سلام دعا ہو گئی تھی، جو کسی چھوٹے گاؤں سے شہر میں پڑھنے آیا تھا۔ سمرا نے داخلے کے سارے عمل میں اس کی کافی مدد کی تھی۔ جلد ہی یہ شناسائی دوستی میں اور پھر محبت میں بدل گئی۔ یونیورسٹی میں زیادہ وقت ایک ساتھ ہوتے اور گھر آ کر بھی سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی طریقے سے رابطے میں رہتے اور ہلکی پھلکی گپ شپ چلتی ہی رہتی۔
سمرا اسے بے حد پسند کرنے لگی تھی اور ساری زندگی فلک کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ بس اب فلک کو یہ فیصلہ سنانا باقی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فلک بھی مجھ سے اظہار محبت نہیں کر سکے گا اور یہ کام اسی کو ہی کرنا تھا۔ یونیورسٹی کے فائنل ایگزامز ہونے والے تھے، جن کے فوراً بعد فلک نے ہاسٹل چھوڑ کر واپس چلے جانا تھا، اس لیے اب وہ شدت سے مناسب موقع کی تلاش میں تھی۔ آج آخری پیپر ختم ہو چکا تھا۔ ہر کوئی جہاں تعلیم مکمل ہونے پر خوش تھا، وہیں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جانے پر رنجیدہ بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہر کوئی یونیورسٹی کے اس آخری دن کو یادگار بھی بنانا چاہتا تھا۔ سمرا اور فلک بھی اسی خواہش میں ڈپارٹمنٹ کے شور شرابے سے نکل کر گراؤنڈ میں آ گئے تھے، جہاں پھولوں کی نمائش لگی ہوئی تھی۔ آج پہلی بار فلک نے اس سے کھل کر باتیں کی تھی۔ وہ بہت دیر تک ایک ساتھ پھولوں کے درمیان گھومتے پھرتے رہے، پچھلے 2 سالوں میں کی گئی اپنی ہر شرارت، ہر بیوقوفی پر کہکے لگاتے رہے۔ سمرا نے دیکھا کہ آج ہنستے ہنستے بار بار فلک کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ شام ہونے کو تھی، زیادہ تر لوگ اپنے پیاروں کو الوداع کہہ چکے تھے۔ یونیورسٹی میں اب بس اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ اب انہیں بھی ایک دوسرے کو الوداع کہنا تھا، جو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سمرا اب ہمت کر کے اسے اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتانے لگی کہ وہ اس کے لیے کیا جذبات رکھتی ہے۔ وہ ایک عرصے سے اپنے دل میں چھپے جذبات کو لفظوں میں ڈالنے کی ہمت تو کر چکی تھی، لیکن اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ادھر فلک کی آنکھوں میں کھڑی نمی بہہ کر اس کا چہرہ تر کر چکی تھی، وہ نمی جسے وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے کہکہ میں چھپا رہا تھا۔ اپنی بات پوری ہو چکنے کے کافی دیر بعد بھی جب سمرا کو فلک کی طرف سے مکمل خاموشی محسوس ہوئی تو وہ امید بھری سوالیہ نظروں سے فلک کی جانب دیکھنے لگی۔ فلک نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ لاشعوری طور پر دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس سے آگے ایک دوسرے کے ساتھ چل نہ سکیں گے، شاید اسی لیے دونوں کے بڑھتے قدم سمٹ چکے تھے۔ فلک کا جواب اور اس کے دل کی کیفیت صاف صاف اس کے چہرے پر نقش تھی۔ سمرا کو وہ بہت مجبور لگا، لیکن شدید قسم کے شاک میں ہونے کے باعث وہ اس سے اس کی مجبوری نہ پوچھ سکی، یا شاید وہ فلک کے منہ سے انکار سن ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ مین گیٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہے، پھر فلک خاموشی سے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سمرا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں ہر طرف اسی کا عکس تھا، جو اشکوں میں بہتا جا رہا تھا۔ فلک نے تھوڑا سا جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاب اس کے بالوں میں لگا دیا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا، بازو میں جھولتا ہوا بیگ ایک جھٹکے سے کندھے پر اٹھایا اور تیزی سے گیٹ پر کر گیا۔ سمرا ڈوبتے سورج کی مٹیالی روشنی میں اس کو منظر سے غائب ہوتے دیکھتی رہی۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے سرخ گلاب بالوں سے پھسل کر اس کی گود میں آ گرا تھا۔ اس نے بیگ میں سے ایک ٹیشو پیپر نکالا اور گلاب کو احتیاط سے ٹیشو میں لپیٹ کر واپس بیگ میں رکھ لیا۔ فلک کے واپس گاؤں چلے جانے کے بعد اس کے ایک دوست نے سمرا کو بتایا کہ گاؤں جانے کے فوراً بعد ہی فلک نے مجبوراً اپنی بڑی بہن کی نند سے شادی کر لی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ لوگ اس کی بہن کو واپس بھیج دیتے، اور بہن کا گھر بچانے کی خاطر فلک کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ فلک کے چھوڑ جانے کی وجہ تو اسے معلوم ہو چکی تھی، لیکن سمرا کو یہ سب برداشت کرنے کے لیے کافی وقت درکار تھا، چند سال یا شاید ساری زندگی۔